السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ رسپانس اچھا دینا ہے، 1 لائکس اور کمنٹس 150۔ یہ قسط کل آنی تھی، کل کی کہانی کمیونٹی میں سناؤں گا۔ ابھی بس ٹارگٹ پہ دھیان دیں، اسے پورا کریں۔ اور مزے کی بات، ایک اور قسط جو آنی تھی وہ بھی ابھی کچھ دیر میں پوسٹ ہو جائے گی۔ آپ سب کے پیار کا شکریہ اور فکر کا بھی۔ پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط نمبر 75۔ وہ جس وقت کمرے سے باہر لان میں آئی، مہمان ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ لاج جا کر شری کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شاہ مرد حضرات میں گھرا تھا، سب سے الوداعی مصافحہ کرتا وہ مسکرا رہا تھا۔ لاج بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جب باہر کے سارے مہمان چلے گئے تو وہ سارے آ کر کبیر کی فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دادی نے کچھ صدقہ وغیرہ دینا تھا کبیر اور شیریں کا، تو انہوں نے وہ دیا۔ لاج کی برابر نظر دانیہ پہ تھی، جو اس وقت الجھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی توجہ اپنے موبائل پہ تھی، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بیزار ہے۔ لاج کی توجہ اس سے نہ ہٹتی اگر دادی کی آواز اس کے کانوں میں نہ گونجتی۔ میں شیریں کو کبیر کی ماں کی قبر پہ بھیجنا چاہتی ہوں، وہیں اس کے دادا سائیں کی قبر بھی ہے، یہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر کبیر شیریں کو یہاں واپس چھوڑ دے گا۔ انہوں نے کہہ کر کبیر کو دیکھا تو اس نے اپنی مسکان پہ قابو کرنے کے لیے نچلا لب دانتوں میں دبایا تھا۔ گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کبیر کے باقی گھر والے دادی سمیت گاؤں کے لیے نکل گئے تھے، کبیر شیریں کے لیے رک گیا تھا۔ وہ چینج کرنے اوپر گئی تھی، اتنے بھاری کپڑوں میں اسے باہر جانا اچھا نہ لگا، اس لیے وہ کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ کبیر نیچے لاؤنج میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ لاج شیریں کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ شیریں گاجری رنگ کا فراک پہن کر باہر آئی۔ لاج نے جلدی اس کے بال سیٹ کیے، اس کا ہلکا سا میک اپ دوبارہ کیا اور اسے چادر لا کر دینے کے بعد اس نے شیریں کا موبائل اس کے سامنے کیا۔ میں اس کا کیا کروں گی؟ قبرستان جانا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تعجب سے لاج کو دیکھنے لگی تھی۔ لاج کے چہرے پر مسٹری مسکان تھی۔ آپ بس قبرستان ہی نہیں جا رہی، اسے رکھ لیں، میں آپ کو کال کروں گی، مجھے بڑا ارمان ہے کباب میں ہڈی بننے کا۔ شیریں اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ تم غلط فہمی میں ہو رہی ہو، دادی نے کہا تو ہے کہ قبرستان جانا ہے، تم ایسے۔ لاج نے اس کی بات کاٹی۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ جو سمجھ رہی ہیں سمجھ لیں، پر موبائل رکھ لیں، میں آپ کو کچھ دیر بعد کال کر کے پوچھوں گی۔ مجھے آپ نے سچ سچ بتانا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ شیریں اس کے نہ ماننے پر گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ اس نے موبائل پرس میں رکھا اور لاج کے ساتھ باہر آ گئی۔ کبیر اسے آتا دیکھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اجازت طلب نگاہوں سے پھپھو اور برکت انکل کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم لوگ جاؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا تو شیریں کبیر کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شیریں بیٹھنے لگی کہ لاج بھاگ کر باہر آئی۔ میری بہن کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ وہ آ کر پورچ میں رکی تھی۔ شیریں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کبیر آواز پہ چونک کر پلٹا تھا۔ میں لاج ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آ گئی۔ اوہ اچھا، تو آپ ہیں میری شیریں کی بیٹی۔ کبیر مسکرایا تھا، لاج کے چہرے پر شرارت تھی۔ وہ کبیر کے سامنے آ کر رک گئی۔ شیریں کو گردن اونچی کر کے دیکھا۔ آپ بیٹھیں گاڑی میں نے بھائی سے بات کرنی ہے، لاج نے کہا۔ شیریں ٹھٹکی۔ اس نے لاج کو آنکھیں دکھائیں، اسے لگا تھا کہ وہ دانیہ والی بات کہے گی۔ لاج نے شیریں کو ناراضی سے دیکھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لاج کبیر کی جانب متوجہ تھی۔ جی، میں ہی ان کی منہ بولی بیٹی ہوں۔ وہ میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ آپ ہی کو گجرے اچھے لگتے ہیں، اور گلاب بھی، چاکلیٹس کا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ مسکان دبا کر کہتی ایک دم سے پلٹ گئی۔ کبیر کو اس کی بات سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ وہ بے ساختہ مسکا دیا، یعنی دادی اور اس کی بات وہ سمجھ گئی ہے۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ لاج دراصل ہے کیا۔ ویسے آپ کی بیٹی ہے بہت سمجھدار، اس نے گاڑی میں بیٹھ کر شیریں سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکا دی۔ اسے جواب نہ دیا گیا، وہ گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ کبیر نے گاڑی چلا لی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر شیریں کو دیکھا، وہ اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اب تو میرا حق ہے آپ پہ۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرا ہاتھ کو بڑھا کر شیریں کا ہاتھ تھام لیا تو شیریں کا دل ڈوب گیا، اس کا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ کبیر اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس کا انگوٹھا شیریں کے ہاتھ کی پشت پہ تھا اور وہ اسے دھیرے دھیرے وہاں سے ہلا رہا تھا۔
جیسے شری کی گھبراہٹ دور کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ شری کو بے ساختہ لاج کی بات یاد آئی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید ہو گئی تھی کہ کبیر سچ میں قبرستان کا بہانہ کر کے اسے کہیں اور لے کر جائے گا۔ اب جب وہ قبرستان پہنچ گئے تو شری نے سر کو دھیرے سے جھٹکا۔ میں بھی لاج کی باتوں کو سیریس لے رہی ہوں۔ وہ تو بچی ہے، میں تو نہیں ہوں، اس نے خود کو کہا اور کبیر کی جانب متوجہ ہوئی جو اسے اپنے خاندان کے مرحومین کی قبروں کا بتا رہا تھا۔ شری اور اس نے جب سب کے لیے فاتحہ پڑھ لی اور باہر آ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ دونوں دوبارہ سے شہر کی جانب جا رہے تھے۔ لاہور شہر میں پہنچ کر کبیر نے سڑک کنارے گاڑی روکی تو شری نے اسے سوالیہ دیکھا۔ مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آ رہا ہوں۔ شری نے سر ہلا دیا تو وہ باہر چلا گیا۔ شری اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ پیچھے کی طرف گیا تھا۔ شری نے ایک دو بار کوشش کی کہ کبیر کو دیکھنے، لیکن پھر وہ اپنی کلائی میں موجود کنگنوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ان سے کھیلنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں کبیر آ گیا تھا۔ کیا کام تھا؟ شری نے اس کے آنے پہ پوچھا۔ کچھ سامان لینا تھا، لے لیا، ڈکی میں رکھا ہے۔ شری نے سر ہلا دیا۔ کبیر نے گاڑی چلا لی تھی۔ شری خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کبیر نے اسے کہا، آپ اتنی ہی چپ رہتی ہیں، یہ خاص عنایتیں بس میرے لیے ہیں۔ کیا اسے شری کا چپ رہنا برا لگا تھا؟ شری نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ نہیں، وہ ناراض نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تو دل فریب مسکان تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی آنکھوں کے پاس کی جلد سمٹ جاتی تھی اور آنکھوں میں نمی سی دکھائی دینے لگتی تھی۔ شری اس کی پرنم آنکھوں سے نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ میرے ساتھ اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ کبیر نے جب یہ کہا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے سر نامے ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ کبیر اسے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب کی دکانیں روشن تھیں اور رات گہری ہونے کے باعث آسمان پہ اندھیر بڑھ گیا تھا۔ ستارے نہ تھے، بس چاند تھا جو ان کی گاڑی کے بالکل سامنے تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انہیں ہی دیکھ رہا ہو۔ پتہ نہیں، وہ بس یہی کہہ سکی۔ کبیر نے سانس بھرا۔ اگر آپ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ شری کے جواب پہ کبیر نے ایک دم سے گاڑی روکی۔ شری نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ناراضی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ انکار کریں گی، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ کر گاڑی دوبارہ چلائی اور بولا، آپ ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے ایک کام ہے، وہ کر لوں، پھر میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ اس کا لہجہ حق جتاتا تھا۔ شری ورنکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتی رہی۔ باقی کا پورا راستہ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کبیر اسے نہ جانے کہاں لے آیا تھا۔ یہ ایک طویل سڑک تھی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ دور تک اندھیرا تھا اور سرد ہوا، آسمان کا چاند اور زمین پہ دو تارے، کبیر اور شری جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ شری کو روشنی کے پاس کھڑا کر کے وہ ڈکی کی طرف گیا تھا۔ شری کو سردی کا احساس ہو رہا تھا یا یہ گھبراہٹ تھی جو اس کے جسم میں سنسنی دوڑا رہی تھی۔ کبیر چند منٹوں بعد جب اس کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں گلاب تھے، گجرے تھے اور ایک ٹوکری تھی جس میں شاید چاکلیٹس تھیں۔ اس نے گلاب اور چاکلیٹس ڈگی پہ رکھی اور گجرے نکال کر شری کے سامنے کیے۔ میں پہنا دوں؟ شری کا دل کوئی دھیرے دھیرے مٹھی میں لے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو کبیر نے اس کی کلائی تھام کر اس میں گجرے پہنا دیے۔ دوسری کلائی میں بھی گجرا پہنا دینے کے بعد اس نے شری کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ادھار چکانا چاہتا ہوں۔ وہ اجازت طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یا بس اسے بتا رہا تھا؟ شری فیصلہ نہ کر سکی، اور جب تک وہ فیصلہ کرتی کبیر نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ماتھے اور دونوں آنکھوں پہ لگایا۔ پھر اس نے قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بہت نازک انگوٹھی نکالی اور شری کی انگلی میں پہنا دی۔ اس کے اوپر لگا ہیرا چاند کی روشنی سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے شری کو پھول دیے، اسے دھیرے سے اپنے قریب کیا تو شری سمٹ سی گئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت ابھی بھی دہک رہی تھی۔ کبیر کے لمس نے اسے اندر تک پگھلا دیا تھا۔ وہ اچانک ہی بکھر گئی تھی، ٹانگوں سے جیسے دھیرے دھیرے جان نکل رہی تھی۔
کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھا اور اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے شیریں، میں آپ سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ بہت جلد آپ کو اپنا مکمل بنا لوں گا۔ یہ چند دن ہیں، پھر آپ میری ہو جائیں گی۔ میری زندگی میں صرف دو ہی لوگ اہمیت رکھتے ہیں، پہلی میری دادی اور ان کے بعد آپ۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، اس کا لہجہ مدھم اور گمبھیر تھا۔ شیریں کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ تھا۔ وہ کبیر کا دھڑکتا دل اپنی ہتھیلی کے نیچے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات پہ چونکی تھی، لیکن کوئی سوال نہ کر سکی۔ آج کی رات میں صرف دھند ہی نہیں بلکہ سحر بھی تھا، جو آہستگی سے شیریں کی اعصاب پہ اترنے لگا۔ کبیر نے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر شیریں کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ چاند کی روشنی بڑھ گئی اور ان پہ چھا کر انہیں اپنے ہالے میں بھر لیا۔ ان کے گرد چاندنی حصار کھینچ چکی تھی۔ تاریک سڑک خاموشی سے کبیر اور شیریں کو دیکھنے لگی تھی۔ شیریں کے ہاتھ میں موجود گلابوں کی خوشبو ان دونوں کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ دونوں جب گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں لاج کی کال آئی تھی۔ شیریں کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ کال نہیں اٹھانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی لاج جیت گئی ہے۔ اب وہ شیریں کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑے گی۔ کس کی کال ہے؟ کبیر نے سوال کیا تو اسے مجبوراً بتا کر اٹھانی پڑی۔ یہ کون سا قبرستان ہے جو اتنا دور ہو گیا کہ آپ واپسی کے سارے راستے ہی بھول گئیں؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ شیریں کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں تم سے گھر آ کر بات کروں گی۔ اس نے کال بند کرنا چاہی تو لاج نے دوسری جانب سے کہا، ہاں آپ مت کریں مجھ سے بات، میری بات بھائی سے کروا دیں۔ شیریں کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ لاج، میں تو بات کروں گی، آپ کروا رہی ہیں یا نہیں؟ وہ دوسری جانب سے دھمکی آمیز لہجے سے بولی تو شیریں بے بس ہو گئی۔ تم مجھ سے ہی بات کر لو، میں تمہیں سن رہی ہوں۔ لاج دوسری جانب سے ہنسی۔ وہ میں کہہ رہی تھی باہر گئی ہیں تو میرے لیے کیا لائیں گی؟ لاج بڑی فرصت سے اسے تنگ کرنے کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ لاج، آپی کیا کہہ رہی ہے لاج؟ کبیر نے شیریں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، لائیں میری بات کروائیں۔ شیریں کا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ وہ فون دے دے، لیکن شیریں انکار بھی نہ کر سکی۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کر فون کبیر کو دے دیا۔ بتائیں لاج، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں تو بس آپ ہی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ میرے لیے کیا لا رہی ہیں۔ اس کی معصومیت بھری شرارتیں کبیر کی مسکان گہری ہو گئی۔ آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، میں لا دوں گا۔ آپ کی آپی تو بالکل چپ چاپ بیٹھی ہیں، انہیں آپ سمجھایا کریں نا کہ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ایک نظر شیریں پہ ڈالی جو حیرت سے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ یعنی اب یہ دونوں مل کر شیریں کو تنگ کریں گے؟ میں تو انہیں بہت سمجھاتی ہوں، پر اب اور سمجھایا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا اب بتاؤ آپ کے لیے کیا بھیجوں؟ لاج دوسری جانب سے ہلکا سا ہنسی۔ نہیں، مجھے ابھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ بس یہ دن آپ دونوں کا ہے، اور میں کباب میں جتنی ہڈی بن چکی ہوں بن گئی، اب باقی کا وقت آپ دونوں ساتھ گزاریں۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ کبیر نے فون شیریں کی طرف کیا۔ بہت پیاری بچی ہے لاج۔ شیریں نے سر ہلایا۔ بہت زیادہ، بہت شرارتی بھی ہے۔ کبیر نے شیریں کے مسکاتے چہرے کو جاذب نگاہوں سے دیکھا۔ آپ بھی کیا کریں شرارتیں، مجھے اچھا لگے گا۔ شیریں کی نگاہیں اچانک ہی جھک گئی تھیں۔ کبیر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کا انگوٹھا ایک بار پھر اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ شیریں کو وہ لمس اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت اسے کبیر گھر چھوڑ کر گیا، اس نے کال کر کے پہلے ہی لاج کو باہر کھڑا ہونے کو کہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سارے سامان کے ساتھ اندر جانا، اس لیے لاج سائم کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ویسے تو تم بہت ہی گھٹیا حرکت کی تھی صبح، بالکل ساسو جیسی۔
میری اور شاہ کی لڑائی کروا دی، اور میں نے تب سوچا تھا کہ میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ اس گھر میں ایک تم ہی ہو جو مجھے سمجھ لیتے ہو، اس لیے مجھے تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ سائم شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے، تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے، پر خیر، ابھی ان باتوں کو چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ نیچے پورچ میں شیریں آپی آنے والی ہیں، ان کے پاس کچھ سامان ہے، وہ بہت احتیاط سے بزرگوں کی نگاہوں سے بچا کر اوپر لانا ہے۔ کیا سامان ہے؟ سائم نے پوچھ کر غلطی کی۔ لاج نے اس کے شانے پہ مکہ مارا۔ بارود ہے، اوپر ہم بم بنانے کی فیکٹری لگائیں گے۔ وہ جل کر بولی تو سائم نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ وہ اپنا شانہ سہلا رہا تھا۔ فالتو کے سوال کرتے ہو تو مار کھاتے ہو، اب یہ جا کر شاہ کو نہ بتا دینا۔ غلطی سے مار دیا، اگلی بار دھیان رکھوں گی۔ اسے فوراً صبح والا اپنا کیا گیا وعدہ یاد آیا جو اس نے شاہ سے کیا تھا۔ سائم اس کے ڈر جانے پہ مسکان دبا کر رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، اب چلو نیچے، آپ ہی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سائم کو لے کر نیچے چلی گئی۔ گھر کے باقی بڑے اور شاہ بھی جان کے کمرے میں آج کی ہونے والی تقریب پر تبصرہ کر رہے تھے، اس لیے میدان بالکل صاف تھا۔ وہ دونوں جب پورچ میں پہنچے تو شری دھک سے رہ گئے۔ سائم بے شک اسے چھوٹا تھا، لیکن تھا تو بھائی ہی۔ شری نے لاج کو دیکھا اور سائم اس کے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھ رہا تھا۔ لاج نے پہلے شری کی نکلی ہوئی جان دیکھی، پھر ٹھہرے ہوئے سائم کو دیکھا۔ او بھائی، کیا تم گھور رہے ہو؟ منگیتر تھا ان کا، اگر کچھ دلوا گیا تو کیا ہو گیا؟ تم نہیں اسکول میں لڑکیوں کو چیزیں بانٹتے تھے؟ ہم نے تو کبھی ایسا صدمے والا تاثر نہیں دیا۔ اس نے سائم کو پھر مکہ مارا تو سائم جھنجھلا گیا۔ لاج نے اس کا بازو پکڑا۔ پھر غلطی ہو گئی، ابھی نئی ہوں نا، کنٹرول نہیں ہو رہا، بعد میں عادت ہو جائے گی، تم برا نہ مانو۔ اس نے سائم کا شانہ سہلایا تھا۔ سائم نے سر جھٹک دیا۔ وہ شری کے پاس گیا۔ کوئی بات نہیں آپی، آپ خوش ہیں، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ لائیں مجھے دیں، میں لے جاتا ہوں، اندر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لاج نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اس کے سر پہ رکھا۔ ماشاءاللہ، ہمارا ڈنگر ڈاکٹر تو سمجھدار ہو گیا ہے۔ سائم نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے گھور کر اندر چلا گیا۔ لاج نے ہاتھ جھلایا اور پلٹ کر شری کے گرد بازو لپیٹا۔ کہاں کی سیریں کر کے آئی ہیں؟ شری کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ بھی بتانا چاہتی تھی، اس کی واحد دوست لاج ہی تھی۔ وہ دونوں پہلے اندر گئیں، سب کو بتایا کہ شری آ گئی ہے، پھر وہ دونوں شری کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں آئی، کمرے میں نیم اندھیر تھا اور شاہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بس ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بدن پہ شرٹ نہ تھی۔ لاج خاموش قدم اٹھاتی اندر آئی اور دروازے کو بند کر کے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی، اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اپنے بال سنوارے، اس کی چٹیا کی۔ کرنے کے بعد وہ پلٹی اور ایک بھنب اچکا کر شاہ کو دیکھا۔ یہ اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہیں؟ اس نے سر نامے ہلایا۔ صبح سے مجھ سے منہ بنا کر پھر رہے ہیں اور میں اب انہیں آرام سے سونے دے دوں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں ملا کر مسلا اور تھوڑا سا پیچھے گئی، جیسے بھاگ کر آنے والے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی بھاگی اور اچھل کر بیڈ پہ پہنچی اور شاہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے پاس کان کے پاس جا کر چلائی، شاہ۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ شاہ ہڑبڑا کر وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ سوئی کیفیت سے بولا تھا۔ آج وہ اس قدر تھک گیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے لاج کو سیدھا کرنا ہے۔ وہ بیڈ پہ آ کر لیٹا اور اس کی کب آنکھ لگ گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ کیا ہونا تھا؟ میری نیندیں حرام کر کے آپ بڑے مزے سے سو رہے ہیں۔ اس نے شاہ کو ناراضی سے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے، آج آپ پورا دن مجھ سے ناراض رہے ہیں۔ اتنا اچھا دن تھا اور میں پریشان تھی، روئی بھی تھی دل میں۔ وہ سمٹ کر اپنے جذبات بتاتی اس سے دور ہوئی اور بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر گھٹنے سمیٹتی وہ ان کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں پورا دن یہی سوچتی رہی کہ میں آپ کو کیسے مناؤں۔ آپ نے مجھے بہت اداس کیا ہے۔ آپ نے اس گدھے کی باتوں میں آ کر مجھ سے لڑائی کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مجھے نہ کچھ ہو جاتا ہے
میں قابو میں نہیں رہتی، آپ مجھے کسی مولوی کو دکھائیں، مجھے لگتا ہے مجھ پہ سایہ ہو گیا ہے۔ وہ بولتی بولتی اپنا رخ شاہ کی طرف کر چکی تھی۔ شاہ مکمل بیدار ہو گیا تھا، اس کی بھویں اٹھی ہوئی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس نے سرنامے ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جو پیاری لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان پہ جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ شاہ مصنوعی تعجب سے مسکرایا۔ اچھا؟ ہاں نا، وہ جوش سے بولی۔ اسے لگا شاہ کو اس کی کہانی پہ اعتبار آ گیا ہے۔ پر تم پہ کیسے جنوں کا سایہ ہو گیا؟ تم کون سا پیاری ہو؟ لاج کی مسکان سمٹی اس کا منہ بن گیا۔ پھر اس نے سر ہلایا۔ اوہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف پیاری ہی نہیں ہوں، بہت پیاری ہوں۔ شاہ نے گردن نامے ہلائی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم پیاری نہیں ہو۔ لاج کو دکھ ہوا۔ اس نے ہاتھوں کا دل بنایا اور اسے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا، نہ مانے، میں بھی نہیں بات کر رہی۔ شاہ نے لب بھیج کر شرارت بھری مسکان سے اسے دیکھا، پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس کیا۔ میرا جملہ پورا نہیں ہوا تھا، میں اسے اب پورا کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ تم پیاری نہیں ہو، تم بہت 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 ساری پیاری ہو۔ اس نے لاج کو سامنے کیا، اس کا گال چوما، یہاں سے بھی، دوسرا گال چوما، یہاں سے بھی۔ پھر وہ اس کی آنکھوں چومنے لگا، اور یہاں سے بھی۔ میری جان بہت پیاری ہے۔ لاج یہی سننا چاہتی تھی۔ شاہ پیروں کو سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ لاج آگے کو ہوئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے شاہ کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ آپ مجھ سے اب ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ نے اس کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مذاق ایک حد تک اچھا لگتا ہے۔ لاج، موقع دیکھ کر مذاق کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی کا نقصان نہ کرو۔ لاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اب بس مذاق کروں گی، تنگ نہیں کروں گی کسی کو۔ اور میں نے آج سائم کو بھول کر 2 مکے مار دیے تھے۔ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی، وہ آپ کو 1 کی 4 لگائے، اس لیے میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ شاہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ لاج، تم نے بڑا نہیں ہونا، کیوں ہاتھ اٹھاتی ہو اس پہ؟ وہ ناراض ہونے لگا کہ لاج جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے بڑا نہیں ہونا، مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ شدت سے اس کے سینے میں مدغم ہو رہی تھی۔ شاہ پگھل گیا۔ میں تمہاری پٹائی کروں گا بس۔ وہ بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے اوپر لٹایا اور اس کے گرد گردن پہ لب رکھتا وہ دھیرے سے اسے بیڈ پہ لٹا کر اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے لاج کی دھڑکنوں کو اپنی مٹھیوں میں بھرا اور انہیں آزاد کرتا وہ انہیں اپنے انگوٹھے سے مسلنے لگا۔ لاج ایڑیاں بیڈ پہ رگڑنے لگی تھی۔ پھر شاہ نے ان جوان دھڑکنوں کو سختی سے تھاما اور ان پہ جا بجا دانت گاڑنے لگا۔ شاہ، لاج تکلیف سے سسکاری تھی۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے، بہت تنگ کرتی ہو مجھے تم۔ اب میری باری ہے، مجھے دھیان سے کام کرنے دو۔ وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں پہ دانت گاڑنے لگا تھا۔ لاج اس کی جسارتوں پہ بے عقل ہو رہی تھی۔ شاہ کچھ دیر اسے تڑپانے کے بعد اس میں اتر کر خود اور لاج کو سکون دے رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔